مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں۔ ظاہر ہے اللہ میاں وہی باتیں ذکر کرے گا جو اللہ کو پسند ہوں گی۔ لقمان علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹے کو بٹھایا اور بچے کو بٹھا کے نصیحت کرنے لگے، بیٹا یہ کام کیا کرو، یہ کام نہ کیا کرو۔ تو ہم بھی تو کسی کے بچے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان نصیحتوں پر عمل کریں، اورنگی ٹاؤن والے بھی ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ دیکھو آپ کے پاس اللہ کی نصیحت ہے، اللہ کے رسول کی نصیحت ہے، اس پہ اگر عمل نہیں کرو گے تو اس کے مقابلے میں شیطان ہے، پھر کس کی مان کے چلو گے؟ دو ہی راستے ہیں، ایک شیطان کا راستہ اور ایک رحمان کا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر کیا۔ اب میں وہ جلدی جلدی نصیحتیں پڑھ کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے ہم سب نے ان تمام نصیحتوں پہ پابندی سے عمل کرنا ہے۔ تو پہلی نصیحت ان اشکر للہ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یعنی ہم نے پہلے لقمان کو نصیحت کی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو ہر کام میں کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ ہمیں بہت ساری پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اللہ نے بہت ساری خوشیاں بھی تو دی ہیں نا۔ آپ خوشیوں کو نہیں دیکھ رہے، آپ کس کو دیکھ رہے ہو؟ پریشانی کو۔ ایک بزرگ تھے غالباً ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ، یہ مولانا عاشق الہی صاحب انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کا یہ معمول تھا جب بھی رات سونے کے لیے لیٹتے نا، ہم تو کیا اپنے غموں کو لے کے سوچتے ہیں نا، یار آج یہ بھی نہیں ہوا اور یہ یار ٹماٹر پورے اتنے ہی رہ گئے، بکے بھی نہیں، اور آج میں بے روزگار اور ان کے بچے ماموں اور وغیرہ وغیرہ، یہ ٹینشنیں سوچ رہے ہوتے ہیں نا۔ جو اہل اللہ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں، وہ سوچ کے سوتے ہیں۔ وہ کہتے تھے میرے بچے ماشاءاللہ آج بیماریوں سے محفوظ ہیں، گھر میں راشن ہے الحمدللہ، کل کا کھانا میرے گھر میں بس ایک دن کا بھی ہے نا تو شکر کہ یار کل کا ہے پرسوں کا دیکھا جائے گا۔ تو روزانہ معمول بنائیں، جو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو سوچنا ہے۔ ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں، جو جو چیزیں نہیں ہیں ان کو سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، شکر کرو۔ جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے نا، پھر بھی بولو یار اللہ کا دیا کیا ہے؟ بہت کچھ، کم از کم شکل پہ رونق آ جائے گی۔ اب کتنے پیسے ہوتے ہیں، جب بھی ملو کیا کہتا ہے یار پیسے ہی نہیں ہے، یار پیسے ہی نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کیا ناشتہ نہیں کیا تھا؟ ناشتہ تو کیا تھا۔ سونے کے لیے ٹھکانہ ہے؟ ہاں ٹھکانہ تو ہے، تو کیا کرے گا بھائی؟ یہی تو بنیادی ضرورت ہے۔ نبی نے فرمایا جس کو 2 وقت کی روٹی مل گئی، سر چھپانے کی جگہ مل گئی، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ، تو ایسے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی۔ اب باقی ساری غریبیاں ہیں، غریبی پہ غم تھوڑی ہوتا ہے۔ ہوٹل میں گئے، کھانا منگوایا، پیسے دیے، مل گیا۔ اب ہوٹل والا کبھی غریبی ڈال دیتا ہے، کبھی نہیں ڈالتا۔ غریبی پہ غم تھوڑی ہوتا ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ دوسری نصیحت لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ آج سے عزم کرو ہم صرف یا اللہ مدد، اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ قابل قبول نہیں ہے۔ یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد، ہم ان نعروں کے قائل نہیں ہیں۔ جو لگاتا ہے اس کو لگانے دو، فرقواریت مت پھیلاؤ، اپنی رائے دوسرے پہ تھوپو مت، اپنے آپ کو واضح کرو کہ آپ کدھر کھڑے ہو۔ بس یہ نہیں کہ جا جا کے، آج کل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، خود عمل کرے گا نہیں، دوسروں کو چھیڑنا شروع کر دے گا، اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ بھائی میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، وہ پولیس جانے وہ جانے، آپ کا کام تھوڑی ہے۔ کل ایک صاحب نے پوچھا، میں دفتروں میں جب بھی کسی کو نصیحت کرتا ہوں مانتا ہی نہیں۔ میں نے کہا تو ان کا باپ ہے جو ہر وقت نصیحتیں کرتا رہتا ہے بیٹھ کے، ہے بھائی؟
تو ان کا باپ ہے, تو دفتر میں جاب کے لیے گیا, وہاں اپنا کام کر, پتلی گلی سے نکل بیٹھ کے نصیحت کرنا ہے, تبلیغی جماعت میں جا بھائی, ایک طریقہ ہے ایک پراپر, اس میں جا کے کرو. خام خام خلیفہ بننے کی کوشش مت کرو. تو ہاں محبت سے جہاں موقع ملے اور امید ہو کہ کوئی مان لے گا پھر نصیحت ضرور کرنی چاہیے. بے موقع ہر ایک کو سمجھانا شروع کر دینا. تو لا تشرک باللہ, پہلا کام کیا کرنا ہے؟ شرک نہیں کرنا. مزاروں پہ بولو نہیں جانا. حاجتیں مسجدوں میں پوری ہوتی ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یہ آیت بیچ میں لکھی ہوتی ہے, اور یا اللہ مدد کے ساتھ ادھر یا رسول اللہ مدد لکھا ہوتا ہے. آیت لکھی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو, ادھر ہی پکار رہے ہیں اس آیت کے آخر میں. کتنا بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ اور شرک سے ملتا جلتا ایک عمل, شرک نہیں ہے لیکن شرک کی بو ہے اس میں, وہ ہے روحانی عاملوں کے پاس جانا. اللہ کو توکل پسند ہے, کس پر؟ اپنی ذات. توہم پرستی اللہ کو پسند نہیں ہے. روحانی عاملوں کو چھوڑ دو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, رائیونڈ کا مقیمین ہو, سال لگے ہوئے ہوں. میں نے بہت ان لوگوں کو پرکھا ہے, یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اگر بات کر رہا ہوں تو کچھ تو پیچھے دم ہوگا نا. یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں, انہیں بڑے بڑے علماء کو الو بناتے ہیں. یہ میں نے بڑے بڑے علماء کو, نام نہیں لوں گا, ان علماء کی بے ادبی ہوگی, ان علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ روحانی عامل الو بناتے ہیں. مت جاؤ. کوئی کہہ رہا ہے نا میں نے امام حرم کا علاج کیا, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے وہ. چاہے امام حرم اس سے علاج کرا بھی رہے ہوں, سمجھ لو اس نے امام حرم کو بیوقوف بنا دیا. مت جاؤ ان روحانی عاملوں کے بعد. جن چڑیل بھوت کے چکر میں مت پڑو. کسی پہ جن آ گیا ہے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھو. بیوی پہ جن آ گیا, خود ہی نمٹے گا, وہ خود ہی نمٹے گا, بھگتے گا, پچھتائے گا, بھاگے گا. کیونکہ بیوی پہ جن نہیں آ سکتا, بیوی جن پہ آتی ہے. حقیقت ہے, جب آپ اس پہ کو قابو میں نہیں رکھ سکے تو جن تم سے طاقتور تھوڑی ہے بھائی. ایک آدمی کو آ کے بتایا کہ میری بیوی پہ جن آیا, اس نے خود ہی بھگتے گا. ایک آدمی کو کسی نے آ کے بتایا کہ تیری بیوی پہ جن آ گیا ہے, اس نے کہا بھگتے گا خود ہی. پنگا خود لیا اس نے. ابھی کراچی میں طوفان کا خطرہ تھا نا, خطرہ نہیں تھا بہت زیادہ, تو کسی نے کہا کہ اپنی بیوی کو چھت پہ بھیج دو, طوفان کا مقابلہ طوفان ہی کر سکتا ہے. طوفان کا کون مقابلہ کرے؟ تو چھوڑ دو ان چکروں میں, مت جاؤ روحانی عامل کے پاس, تعویذ گنڈوں میں مت پڑو. اور خواتین کو تو روکو میرے بھائی. میں نے بڑے بڑے عامل دیکھے, آپ کی بیوی عامل کے پاس گئی, اس کے بعد اس کے بچے آپ کو ماموں کہہ رہے ہیں. ہاں, ان کی عورتوں پہ بڑی نظر ہوتی ہے عاملوں کی. بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں, ایک نمبر کے, بہت بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں. میں نے بہت لوگ پھسلتے ہوئے دیکھے کہ یار میری بیگم کو کسی فلانے بزرگ کے, وہ بزرگ نہیں ہوتا, وہ بزرگ کا لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے, لے گیا اور میری بیگم بزرگ ہی پہ لٹو ہو گئی. یہ بہت کیسز ہیں, اور کہہ رہے ہیں چھوڑ نہیں رہی اس کو. بہت مسائل ہیں. مت بھیجو اپنی عورتوں کو کسی عامل کے پاس, چاہے یوٹیوب پہ آ رہا ہو چاہے کہیں بھی ہو. ایسے ایک خاتون کا بھی پتہ چلا, وہ اچھی بڑی ڈاکٹر ہیں, یوٹیوب پہ پنڈی, یوٹیوب پہ کس بزرگ کو دیکھا وہ عملیات بتاتے ہیں تو پنڈی آ رہی ہیں. میں نے اس کے میاں کو بولا بچا لے بھائی. میں نے بول دیا بعد میں ایسا نہ ہو ماموں کا کوئی کیس ہو جائے, وہی بچے ماموں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو بچا لے اس کو. بہت سختی سے میں نے کہا. لقمان علیہ السلام نے کیا کہا, لا تشرک باللہ ومن یشرک باللہ, کیا ہے آیت, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو شرک کبھی نہیں کرنا, مزاروں پہ کبھی بھی نہیں جانا. کوئی مصیبت ہو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے. وآتاکم من کل ما سألتموہ. ان وظائف کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے, لوگ اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں لوگوں نے. جب بھی کوئی مصیبت آئے 2 رکعت پڑھو, اللہ سے گڑ گڑا کے اپنی زبان میں مانگ لو. اللہ کو یہ ادا پسند ہے. اب ہم مانگتے نہیں ہیں, وہ کسی نے یہ بتا دی اتنی دفعہ یہ والا پڑھو, اتنی دفعہ وہ پڑھو, اتنی دفعہ پڑھو, تو جو اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی وہ توجہ نہیں ہوتی. تو لا تشرک باللہ, شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. ووصینا الانسان بوالدیہ. دوسری نصیحت, ماں باپ. آپ کے لیے اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ. آج گرل فرینڈ کو دل دیا جا رہا ہے, اس پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, اس کے لیے بڑی بڑی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں. ماں جس نے جنا, جس نے آپ کے لیے مصیبتیں اٹھائیں,
اس کے سامنے اولاد چیختی چلاتی ہے، باپ کے سامنے چیختے ہیں. بہت بڑا ظلم ہے یہ. ہمارے لیے سب سے بڑا حق اللہ کے بعد اور رسول کے بعد کس کا ہے؟ والدین. حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، ایک پہاڑ پہ سے پتھر گرا اور پہاڑ کا دروازہ بند ہو گیا. سب نے کہا یار کوئی اللہ سے کوئی ہم نے اچھی نیکی کا کام کیا ہو تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تاکہ اس نیکی کے وسیلے سے اللہ ہماری مصیبت دور کر دے. تو ایک نے دعا مانگی، اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا، جب بھی دودھ لے کر آتا سب سے پہلے اپنے والدین کو، پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا. ایک دن میں آیا تو میرے ماں باپ کی آنکھ لگ چکی تھی، سو چکے تھے. میں ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کے رات کو کھڑا ہو گیا. اب میں نے سوچا کہ اٹھاؤں گا تو نیند خراب ہوگی، اور اگر ان سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو پلا دیا تو ہو سکتا ہے ماں باپ ناراض ہو جائیں، بے اکرامی ہوگی. پوری رات سر کے کنارے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا ہوں. میں ہے ایسی خدمت کا جذبہ آج. صبح صادق کے وقت ان کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کو دودھ پلایا. اے اللہ ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اللہ اگر میں نے صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو آج جس مصیبت میں ہوں تو وہ مصیبت مجھ سے دور کر دے. حدیث میں آتا ہے وہ جس غار میں بند ہو گئے تھے نا، بھوکے پیاسے مرنا تھا، وہ غار کا پتھر اللہ نے اپنی قدرت سے لڑکا دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے ان کے لیے، آخرت میں اجر بعد میں ملے گا، دنیا میں پہلے ملے گا. اللہ اس سے مصیبتوں کو ٹالے گا. تو ماں باپ کے معاملے کو ہلکا مت سمجھو. تیسری نصیحت لقمان علیہ السلام نے کیا کی؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. ماں کا اللہ نے الگ سے حق بیان کیا. آگے اقیم الصلاۃ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز میں کبھی ناغا نہ ہو. دیکھو ایک نماز پڑھنا ہوتا ہے، ایک قائم کرنا ہوتا ہے. پڑھنا تو اخپل طریقے سے کوئی بھی پڑھ لے. ایک انگریز مسلمان ہوا رائے میں، بڑی تمیز سے لمبی لمبی نماز پڑھتا تھا. نیا نیا مسلمان ہوا تھا نا، تو اس نے پرانے کسی تبلیغ والے کو دیکھا، وہ بڑی اسپیڈ میں نماز ٹھک ٹھک ٹھک. تو انگریز نے بولا یار تم اتنی جلدی، ہم تو بڑے ابھی تم نے ہی ہمیں نماز سکھائی ہے، پہلے اللہ اکبر کہو اور سورہ فاتحہ پڑھو، پھر یہ پھر تو تمہاری اتنی جلدی کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہمارا اللہ سے پرانا تعلق ہے، تمہارا بھی نیا نیا ہوا ہے، تمہیں کنیکشن بحال کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تمہیں ایک کنیکشن بحال ہونے میں کیا لگتا ہے؟ ٹائم. ہمارا پرانا تعلق ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے وہ اتنی تمیز سے. میں نے ایک انگریز کو دیکھا ہمارے مدرسے میں آیا، جامعۃ الرشید میں، اتنی لمبی نماز پڑھتا تھا. وہ انگریز تھا، اتنی بڑی خوبصورت داڑھی اس کی، جبہ پہنا ہوا برطانیہ کا، ایسی پیاری نماز دیکھ کے رشک آتا تھا. ہم لوگ ایسے کھٹ 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 پڑھے جا رہے ہیں، نہ جماعت کی پابندی. تو آج سے عزم کرو، دیکھو جو فجر کی نماز صف اول میں جماعت سے پڑھ لے گا وہ باقی نمازیں بھی پڑھ لے گا. سفر ہو، حضر ہو، کچھ بھی ہو، کسی قیمت پہ نماز نہیں چھوڑنی. خواتین کوئی شاپنگ کے لیے چلی جاتی ہیں، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، سفر میں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. نہ بھائی، اصل تو سفر ہے جس میں پتہ چلتا ہے اللہ نے 4 کی 2 اس لیے تو کی ہیں تاکہ چھوڑنے کا عذر نہ رہے. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف. اور فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، لیکن بے موقع نہیں، موقع دیکھ کے. بالکل خاموش رہنا ٹھیک نہیں ہے. گھر میں کوئی غلط چیز ہو رہی ہے، دیکھو آج کل ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بڑے بےہودہ لباس میں آ رہی ہیں، لوگ نیچے دیکھ کے ماشاءاللہ بڑی کیوٹ لگ رہی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نیچے برا بھلا کہو، شرم نہیں آتی؟ تمہارا کوئی باپ یا بھائی نہیں ہے؟ یہ بھی نہیں علی المنکر ہے. کیونکہ جب آپ اس طرح کمنٹس کرتے ہو نا تو اگلے کو تھوڑا سا دھچکا لگتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. اب کیا ہو رہا ہے، ولاگرز منگیتروں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں اور ولاگ بنا رہے ہیں. آپ نیچے لکھو تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تیرے کیا لگتی ہے جو تو اس کو 2 بول پڑھ کے نکاح کیوں نہیں پڑھ لیتا، اس کے ساتھ بیوی کیوں نہیں بنا لیتا؟ ہمارے کلچر کو خراب کر رہے ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ بھی نہیں علی المنکر میں ہے. اس کے نیچے لکھو غلط کر رہے ہو تم، ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہو. آج کل ٹی وی میں اور انٹرنیٹ پہ کچھ ایسے اینکر آ رہے ہیں، بڑا بےہودہ مذاق کرتے ہیں. ان کے پروگرام لوگ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا فحش مذاق کر رہے ہوتے ہیں. اشارہ کرو، ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں. نیچے لکھو تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تیری کوئی ماں بہن نہیں ہے جو تو اس طرح کا مذاق کر رہا ہے؟ نیچے لوگوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آنٹی بڑی چمک رہی ہیں آج تو، آپ لگ رہا ہے بڑا اچھا میک اپ لگا. ٹھرکی سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آج تمہیں بے شک وہ چمکتی بھی لگے،
بے شک وہ اچھی لگے تمہیں, لیکن برائی کو پروموٹ تو نہیں کرو نا, کام تو اچھا نہیں ہے نا. ابے تمہیں اگر چرس اچھی لگ رہی ہے تو پی لو چھپڑ میں گندے نالے میں بیٹھ کے, توبہ استغفار کر کے پیو, غلط ہے, نہیں پینا چاہیے, لیکن یہ تو نہیں کہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو چرس پیتا ہوا. برائی کو پروموٹ تو نہ کرو نا, غلط کو غلط تو کہو. دیکھو کتنی اچھی خوشی ہوتی ہے جب میں کسی بغیر داڑھی والے کو کہتا ہوں یار داڑھی رکھ لو, کہتا ہے یار میں دل سے مانتا ہوں داڑھی رکھنی چاہیے, دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے. اچھی بات ہے ماشاءاللہ کہ چلو اس کو احساس تو ہے, لیکن بعض ایسے ہیں ان کو بولو داڑھی رکھ لو, کہ سارا اسلام داڑھی میں رکھا ہوا ہے کیا؟ داڑھی والے دیکھیں نہیں, چور ہوتے ہیں داڑھی والے, ایسے ہوتے ہیں. ابے بھائی تو ایک غلط کر رہا ہے, تو مان تو لینا اس کو, جو مان لیتا ہے اللہ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے. تو آپ چرس پی رہے ہو, آپ ہیروئن پی رہے ہو, آپ سٹے لگا رہے ہو, یہ تو نہ کہو نا پیا کرو, بہت اچھا ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہی ہیں آنٹی آپ چرس پیتے ہوئے, تو یہ نہ کیا کرو. آپ کو بے شک وہ آنٹی اچھی لگ رہی ہے, آپ یہ نہ لکھو, آپ بولو بھائی آنٹی یہ آپ برا کر رہی ہو, آپ کیوں اپنے جو ہے نا فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ آپ اپنے حسن کی نمائش کیوں کر رہی ہو؟ یہ غیرت کے خلاف ہے, یہ حیا کے خلاف, یہ انگریزوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, وہ آخرت کو تھوڑی مانتے ہیں. تو نہی عن المنکر میں یہ بھی داخل ہے, سمجھتے ہو؟ آئندہ یہ نہ لکھا کرو آپ منگیتر کے ساتھ ولاگ بنا رہے ہو, لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ ادھورے کپڑوں میں آ رہے ہیں, جس کا چینل نہیں چل رہا ہو نا یوٹیوب پہ, وہ پھر بالآخر لاس اس کے پاس ہی ہوتا ہے, اپنی خوبصورت بیوی آدھے کپڑے میں لے آتا ہے, وہ بال کھلے ہوئے اور آدھے, تو پھر سارے جتنے بھی اورنگی ٹاؤن, گلشن اقبال اور ڈیفینس اور سارے ٹھرکی اس کے چینل پہ جمع ہو جاتے ہیں, دنا دن اس کا چینل چلنا شروع اور نوٹ چھاپنے کی مشین بنتا ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آؤ نہیں اول تو آؤ تو نیچے لکھو بھائی کیا کر رہا ہے یار, شرم نہیں آتی اپنی بیوی کیوں ساری دنیا کو دکھا رہا ہے تو, اور اس لباس میں تو دکھا رہا ہے, تو تھوڑا سا غیرت ویرت کے تو تھوڑی سی ہو سکتا ہے شرم ابھی آ جائے, ورنہ جب غیرت بالکل ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر بےغیرتی کا تانا دو گے, وہ کہے گا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے بےغیرت کا. وہ ایک چور پکڑا گیا تھا عدالت میں, تو جج نے کہا کہ تم نے اتنی ایسے تم نے خوبصورتی سے چوری کی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. تو کہتے ہیں آپ پہلے آدمی ہیں جو میری تعریف کر رہے ہیں, سر میں آپ کا شکر گزار ہوں. وہ جج تو ڈانٹ رہا تھا, وہ سمجھ رہا ہے کیا ہو رہی ہے, تعریف ہو رہی ہے میری. تو نہی عن المنکر میں یہ بھی داخل ہے کہ جو بری چیز ہے اس پہ اپنے رائے کا اظہار کرو کہ یہ بری ہے, اس کو اچھا مت کہو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, جہاں نہیں عن المنکر ہوگا مخالفت ہوگی, تو اللہ نے کہا صبر کرنا ہے. اب آخری بس جلدی سے جو بہت اہم ہے, آگے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا یا بنیا ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا, اور اس سے پہلے کہا واغضض من صوتک, اپنی آواز کو کیا کرنا ہے, پست. یہ بہت اہم مسئلہ, بس اسی کو بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. آوازوں کو کیا کرنا ہے, بولو پست. آج کل نوجوان آدمی کا گلا اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, گھر میں جب بات کرے گا چیخ چلا کے, کہیں بھی ہوگا چیخے گا, باپ کے سامنے چیخے گا, ماں کے سامنے چیخے گا, شوہر بیوی کے سامنے چیخے گا, بیوی شوہر کے سامنے چیخے گی, سب چیخ رہے ہیں. جب لقمان علیہ السلام نے اپنے گھروں میں یہ بہت ماحول ہو گیا ہے, پہلے ہمارے گھروں میں تمیز کا ماحول تھا. ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس گئے نا ان کی صحبت میں, تو چند طلبہ تھے, تھوڑا سا عملہ تھا, کچھ علماء تھے, ہم نے وہاں دیکھا یہاں اتنی خاموشی کا ماحول ہے, کوئی اونچی آواز سے بات ہی نہیں کرتا. ایسا سکون ملتا تھا, ایسا سکون. حضرت آیا کرتے تھے, آدھا گھنٹہ ہلکی پھلکی نصیحت کی, سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں, سننے کو فوکس کر رہے ہیں. پھر جب گئے تو بڑے آرام آرام سے بات کر رہے ہیں. انہی دنوں میں میرے والد صاحب آئے وہاں مدرسے میں دیکھنے کے لیے نا, میں نے ان کو بٹھایا. والد صاحب کہتے ہیں یار یہاں وہ سکون ہے جو ہمیں مظاہر علوم میں, میرے والد صاحب کا گھر مظاہر علوم انڈیا میں قریب تھا, وہاں سے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, کہہ رہے ہیں یہ وہ سکون, ایسی سکینت نازل ہو رہی ہے جو ہمیں مظاہر علوم میں ملا کرتی تھی. کہتے یہ وہ سکون ہے یہاں. آج گھروں کا سکون شارٹ کیوں ہو گیا, کوئی بھی تمیز سے بات نہیں کرتا. لقمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میرے بچوں تمیز سے بات کرو, آواز کو کیا کرو, بچہ جب گھر میں چیخے آپ اس کو منع کریں, بیٹا آواز کیا کرو, پست آہستہ آرام سے, ہم انسان ہیں, ہم گدھے نہیں. کیوں لقمان علیہ السلام نے آگے کیا کہا, اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, دیکھو بیٹا سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے, گدھے کی. تو کیا خرابی ہے گدھے کی آواز میں,
تمیز سے بات نہیں کرتا, بس وہ جب بات کرے گا کیسے کرے گا, بولو چیخ. گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل غلط ہوتا ہے. بھائی گدھا بھی وہی بات کرتا ہے جو بلی کرتی ہے, مرغا کرتا ہے, مرغی کرتی ہے. جب بلی کو بھوک لگتی ہے تو میاؤں میاؤں کرتی ہے, ایسا ہی ہے نا, آرام سے میاؤں میاؤں کرتی ہے. گدھے کو بھی جب بھوک لگتی ہے آرام سے بتا دے بھائی تو, لیکن گدھا کیا کرتا ہے, نہیں آرام سے نہیں, تمیز سے نہیں. گدھا پہلے پورے پریشر سے ہوا اندر لے کے جائے گا نا, ہوا پورے پریشر سے ایک دم پریشر کے ساتھ ہاں نکالے گا, پھر آگے لے گئے, پھر پورے پریشر. ابے بھائی اتنی ٹینشن خود بھی لے رہا ہے ہمیں بھی دے رہا ہے, تو تمیز سے بتا دے تیرے کو چاہیے کیا. آرام سے بھی تو بتا سکتا ہے نا. تو گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, گدھے کا اسٹائل کیا ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے. گھروں میں باتیں غلط نہیں ہو رہی ہوتی, اسٹائل کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں, طنز ہوتے ہیں. جب کوئی گھر میں مسئلہ ہو, بیگم صاحبہ کا کوئی مسئلہ ہے, بیگم سے بولو تمیز, پہلی رات میں بتا دو, دیکھو اس گھر میں تمیز کا ماحول ہے, چیخنے چلانے کا ماحول, بیگم کوئی بات ہو تمیز سے بتا دینا. عورت بتا دے اپنے میاں کو, آپ نے جو بات کہنی ہو کیسے کہنی ہے, تمیز سے. اماں کو بتا دو, اماں یہ بہو آئی ہے, جو کہنا ہو نا آہستہ آرام سے عزت کے ساتھ, کہ دیکھو بیٹا روٹی ایسے نہیں بلکہ ایسے پکاتا. اماں کیا کر رہی ہوتی, تجھے تو روٹی پکانے تیری ماں نے تجھے سکھایا نہیں ہے, تیری ماں نے تجھے آلو چھیلنا نہیں سکھایا, یہ کیا چھیلا ہے. تو اب محبت ہوگی گھر میں, بھائی آرام سے بتا دو محبت سے, بیٹا تمہاری ماں نے بہت کچھ تمہیں سکھایا ہے, الحمدللہ سب کچھ سیکھ کے آئی ہو, تھوڑی سی یہ غلطی ہے یہ میں سکھا دیتی ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. تمیز اور بغیر تمیز میں کتنا فرق ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا, امریکہ میں ایک سوئمنگ پول میں وہ کھڑے ہوئے, تو ایک خاتون اپنے چھوٹے بچے کو لائی سوئمنگ سکھانے کے لیے. وہ انگریز خاتون تھی. بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. خلاصہ یہ کہ تمیز, یہ کس پر بات ہو رہی ہے, جب بات کرو آرام سے تمیز سے. تو وہ خاتون لے کر آئی اپنے بچے کو, انگریز خاتون سوئمنگ سکھانے کے لیے, چھوٹا بچہ. ادھر ایک پاکستان کی خاتون, وہ بھی اپنے بچے کو تیراکی سکھانے کے لیے. کہہ رہے ہیں دونوں کا اسٹائل میں نے دیکھا. انگریز خاتون اپنے بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا چھلانگ لگاؤ. بچے کو ڈر لگ رہا ہے, پہلی دفعہ سوئمنگ پول میں جا رہا ہے. ماں کہہ رہی نہیں تم کر سکتے ہو, تم بہادر ہو, تمہارے اندر اللہ نے ہمت رکھی ہے, جذبہ رکھا ہے, اور تم جب سوئمنگ پول میں اترو گے دوسرے بچے بھی تمہیں دیکھ کے حوصلہ کریں گے, مجھے پتہ ہے. تم بڑی اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اور جو پاکستانی تھی اس نے کہا بیٹا چھلانگ لگاؤ. نہیں, بغیرت, $50 ضائع کرا دیے میرے. میں کہہ رہی تھی کہ اس کو نہیں لے کر آؤ, یہ یہاں یہی کرے گا, یہ جہاں جاتے کتوں کی طرح ذلیل کرتا ہے ہمیں. یہ بات دونوں کی سیم ہے نا, اسٹائل کیا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اسٹائل تمیز سے بات کرنا سیکھے گا. یہ بیوی سے بھی اسی طرح بات کرے گا, یہ باپ سے بھی اسی طرح بات کرے گا, یہ ماں سے بھی اسی طرح بات کرے گا. تو بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے گھروں میں. تمیز کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. جو بات آرام سے عزت کے ساتھ رسپیکٹ دے کے طنز نہ کیا کرو. بعض دفعہ انسان چیختا نہیں ہے لیکن طنز ایسے کر رہا ہوتا ہے, آگ لگ جاتی ہے, انسان آگ لگ جاتی. جیسے ساس نے بول دیا نا بہو سے. اب ساس نے کہیں بیان سنا کہ بات ہمیشہ آہستہ لاؤڈلی نہیں, بڑے آرام سے بات کرنی چاہیے. اب وہ بہو کو سمجھا رہی ہے, دیکھیے بیٹا تمہاری ماں نے تمہیں بالکل بھی سلیقہ نہیں سکھایا ہے, لگتا ہے تم لوگ بھنگیوں چماروں سے تمہارا تعلق رہا ہے. اسٹائل تو یہاں بھی, لیکن یہ تو بھائی اس سے تو بہتر تھا چیخ لیتے. کیا خیال ہے. تو تنزیہ جب اسٹائل ہوتا ہے نا اصلاح کا گھروں کے اندر, اور چیخنا چلانا ہوتا ہے, اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو عزت دینا سیکھیں, اس سے عزت ہوگی. اور آرام سے بات کریں. یہ کس کا حکم ہے, لقمان علیہ السلام کا. آج نوجوان جو ہے نا اس پہ فخر کرتا ہے کہ میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے تو میں کچھ بھی بول دیتا ہوں. بھائی یہ تو پاگل ہونے کی علامت ہے, آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے نا. ایک دفعہ وہ ایک کیس آیا, طلاقیں دیتے ہیں لوگ غصے میں. کیس آیا, میں نے غصے میں دھڑ 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 طلاقیں دے دی, اور میں تو غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. میں نے کہا پاگلوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے, ان کی بیویاں پھر ان کے نکاح میں نہیں رہتی. میرے پاس کیس آیا, غصے میں پاگل ہوا, قتل کر دیا. زندگی برباد ہو گئی بندے کی, زندگی برباد ہو گئی. رو رہا ہے کہ یار میں نے کیا کیا.
تو غصے میں پاگل ہونا, میٹر گھوم جانا, یہ ڈائلاگ بتانے کے نہیں ہے کہ میں تو پاگل ہو جاتا ہوں غصے میں. تو ہوتا ہے, ہر آدمی کے کو ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, ہر آدمی پہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں, لیکن اس کو کی اصلاح کی ضرورت ہے. اگر ہو جائے تو انسان توبہ استغفار کرے, اس پہ فخر نہ کرے کہ ہم تو الحمدللہ گھر میں پاگل ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. میں تو دیکھو ایک واقعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا, باری تھی حضرت عائشہ کی. حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری ہے تو سوکن مداخلت کیوں کر رہی ہیں اس میں. حضرت عائشہ نے کیا کیا, وہ حلوے کی پلیٹ پیغمبر کے ہاتھ سے لے کے زمین پہ دے ماری اور وہ توڑ دی. صحابہ بھی موجود تھے, اس وقت پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے, صحابہ بھی موجود تھے. آپ بتاؤ یہ بظاہر کتنی بڑی ایک یعنی نبی موجود ہیں, صحابہ موجود ہیں, آپ اپنے دوستوں میں ہو اور آپ کی بیوی یہ حرکت کرے آپ کے دوستوں کے سامنے, برتن زمین پہ توڑ دے, آپ کیا کرو گے؟ آپ بولو گے میں نے رکھ کے چماٹ لگایا, یہ بولو گے نا, دوستوں کو فخر سے بتاؤ گے یار میری بیوی نے ایسا کیا میرے ساتھ. اور تیرے بھائی کا تو جب غصہ آتا ہے تو تجھے پتہ ہے تیرا بھائی پھر دیکھتا نہیں ہے کون ہے سامنے. یہ فخر سے بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ بس تیرے بھائی کو غصہ آیا, تیری بھابھی پہ اس نے چائے کا کپ توڑا, میں نے رکھ کے چماٹ لگایا. ہمارے نبی کے اخلاق دیکھو یار, سید الانبیاء ہیں, سرور کائنات ہیں. زوجہ نے یہ کام کیا, آپ غصے سے مغلوب نہیں ہوئے, آپ نیچے بیٹھ گئے, برتن کو جمع کیا, صحابہ سے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. غیرت یہ محبت میں کیا اس نے کہ بھائی میری باری ہے, میں چاہتی ہوں شوہر کی توجہ میری طرف رہے. اور زینب جو ہے اس میں حلوے بھیج کے توجہ کدھر کر رہی ہے؟ اپنی طرف کر رہی ہے. تو غیرت میں ہوا ہے, کوئی بھی غصہ نہیں آیا پیغمبر کو. تو گھر بسانا ایسے لوگوں کا کام ہے جو غصے سے مغلوب نہیں ہوتے, جو بات بات پہ کھوپڑی گھومتی ہے, طلاقیں دیتے ہیں, قتل کرتے ہیں. تو یہ کمال نہیں ہے جو آج نوجوان کہتے ہیں ابے تیرے بھائی کو غصہ آتا ہے, میں تو پھر دیکھتا ہوں, میں تو پھر دیکھتا ہی نہیں کون ہے سامنے. تو ٹھیک ہے بیٹا, تو دیکھتا ہی نہیں ہے کون ہے سامنے, تو پھر تو سالوں سے بھی تو پٹتا ہے نا. وہ بھی تو واقعہ. اچھا یہ جتنے بہادر لوگ ہوتے ہیں نا ایک طرف کا واقعہ بتا رہے ہوتے ہیں, تیرے بھائی کو غصہ یہ کیا, آگے سے کیا ہوا پھر وہ تو بتا نا. وہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ آگے سے کیا ہوا, وہ پی جاتا ہے. تو اس لیے غصے میں پاگل ہو جانا, گھروں میں شور شرابے, چیخنے چلانے کا معمول, قرآن کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر بھی ہر ایک سے ہو جاتا ہے, انسان ہے بھائی. تو اس کا حل کیا ہے؟ توبہ استغفار. ہوتا میں بعض دفعہ اخلاق پہ بیان کر رہا ہوتا ہوں, گھر میں جا کے چیخ رہا ہوتا ہوں میں, پھر مجھے خیال آتا ہے ابھی بیان ہم نے اخلاق پہ کیا اور کیا ہو رہا ہے, چیخ رہے ہیں. تو پھر توبہ استغفار کر لے, اور کیا. حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤن, تم میں ہر شخص غلطی کرتا ہے اور بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کر لیں. تو یہ ہدایات پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شرک نہیں کرنا, نماز کی پابندی, والدین کے ساتھ حسن سلوک, اور مصیبتوں میں صبر کرنا ہے. ان کے بچے ماموں کہہ دیں تو بھی کیا کرنا ہے؟ انجوائے کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. خودکشیوں کی طرف نہیں جانا ہے اور اپنی آوازوں کو کنٹرول کرنا ہے. اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کا ٹائم کیا ہے بھائی؟ 7 عبدالغفور بھائی خیریت سے ہیں؟ سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں. آپ کی شادی ہے؟ کس کی شادی ہے جس کے ولیمے میں آپ نے دعوت دی ہے؟ کارڈ پہنچایا نا. چلیں ٹائم ملا تو انشاءاللہ. ہمارے پرانے دوست ہیں, ان کے زمانے کے ٹرینیں بند ہو چکی ہیں, اتنے پرانے ہیں ماشاءاللہ. عبدالغفور بھائی عبدالغفور پہ ایک لطیفہ سنا دوں. اچھا غیور نام ہے, غفور نہیں غیور. وہ میں ایئرپورٹ گیا, کراچی ایئرپورٹ نا, تو وہ ایئرپورٹ کا آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آیا اسپیشلی. ایئرپورٹ کا آفیسر وردی میں نا بھول کہہ رہا ہے یار آپ کو چائے پلانی ہے. میں نے کہا, کہہ رہے ہیں یار اب میری ڈپریشن ختم کر دی آپ نے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں آپ کا بیان سن رہا تھا, اتنا مزہ آیا کہ ٹینشن ختم ہو گئی. میں نے کہا کون سا؟ اس میں یہ چل رہا تھا کہ قاری صاحب جو تھے وہ بیمار نہیں ہوتے تھے, چھٹی نہیں کرتے تھے. قاری عبدالغفور نام تھا ان کا. بیمار نہیں ہوتے تھے, چھٹی نہیں کرتے. طلبہ بڑے پریشان, یار قاری صاحب کبھی بیماری نہیں ہوتے, چھٹی نہیں کرتے. ایک طالب علم نے کہا میں ایک ایسی شرارت کرتا ہوں, قاری صاحب بیمار ہو جائیں گے اور چھٹی کریں گے. قاری صاحب قبرستان کے قریب سے گزرتے تھے اور السلام علیکم یا اہل القبور کہتے تھے. تو وہ بچہ قبر کے پیچھے چھپ گیا. قاری صاحب گزرے, السلام علیکم یا اہل القبور, پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبدالغفور. قاری صاحب بے ہوش. اگلے دن مدرسے کی چھٹی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق.